کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی تو کیسے پتا چلے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے؟ جب کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی تو کیسے پتا چلے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے؟ تو انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت، انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت۔ نبوت بتائے گی اس میں اللہ کی رضا ہے، نبوت بتائے گی اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، نبوت بتائے گی یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے، نبوت بتائے گی یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو انوار الہی کا آئینہ ہے تھکے ہوئے، انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت، انوار الہی کا آئینہ ہے، انوار الہی کا آئینہ ہے، انوار الہی کا آئینہ ہے۔ آپ کے اور میرے آئینے پہ داغ لگ جاتا ہے، پھر ہم صاف کر کے پھر دیکھتے ہیں، لیکن انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت، اور اللہ تعالیٰ نبوت پہ داغ لگنے ہی نہیں دیتا۔ نبوت پہ داغ لگنے نہیں دیتا، نبوت پہ داغ لگنے نہیں دیتا۔ اتنا پاک صاف بنایا، مسجد زرار بنانے والے وہ حضور علیہ السلام کو دعوت دینے لگے کہ حضور ہماری مسجد میں ایک نماز پڑھ لے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور فرمایا میں جنگ تبوک پہ جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس ہوگا آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے واپس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ تو منافقین ہیں، یہ تو منافقین ہیں۔ آپ جہاں جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ منافقین۔ کون ہے؟ منافقین ہے۔ یہ آپ جو جا رہے ہیں جہاں یہ منافقین ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے تفریقا بین المؤمنین کہ صحابہ کے درمیان میں، مومنین کے درمیان میں تفریق کرنا۔ اس دور میں مومنین کون تھے؟ ماننے والے، سارے ماننے والے، اور دور سے، اور دور سے، اور دور سے۔ اللہ نے فرمایا ان منافقین کا مشن یہ ہے تفریق بین المؤمنین، یہ صحابہ کے درمیان میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ پتا چلا کہ صحابہ میں تفریق کرنا یہ مومنین کا نہیں، منافقین کا مشن ہے۔ یہ صحابہ الگ، یہ صحابہ الگ، یہ تبلیغ کرنا یہ منافقین کا مشن ہے۔ ہم تفریق بین المؤمنین کے قائل نہیں، ہم تو کہتے ہیں پیار تھا بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، ہم تو کہتے ہیں پیار تھا بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، بیٹی علی کی ہے شوہر عمر ہے۔ ہم تو تفریق بین المؤمنین والے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جہاں آپ جا رہے ہیں یہ تو منافقین ہیں، یہ تو تفریق بین المؤمنین والے ہیں۔ اور آپ کے سامنے آ کر جو انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کی تھی کہ حضور ہم نے مسجد بنائی اس لیے ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی بارش کا موسم ہو وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا، اسی لیے ہم نے مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میٹھی میٹھی باتیں آپ کے سامنے کر گئے ہیں میں رب گواہی دیتا ہوں وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں، تقیہ باز ہے، عزائم کچھ ہے، عزائم کچھ ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو ان میں دو علامتیں ہیں، تقیہ باز بھی ہے اور تفریق بین المؤمنین والے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرا فیصلہ یہ ہے لا تکن فیہ ابدا، وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔
میرا سوال ہے اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے کسی کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ آگے ہو کر پڑھاتے نا، تو اللہ نے یوں کہہ کر اجازت بھی تو نہیں دے دی نا کہ کون سا پیچھے پڑھنی ہے، آگے پڑھانی ہی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اگر صفوں میں تکیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی امامت کی اجازت بالکل آگے۔ اگر صفوں میں تکیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ تکیہ باز اس دور میں بھی تھے، تکیہ قرآن سے ثابت ہے، بالکل ہے، اس دور کے منافقین سے ثابت ہے، اور وہ تکیہ باز تھے اور حضور کو انہوں نے دعوت دی، مسجد میں دی، نماز کی دعوت دی۔ پتہ چلا تکیہ باز اگر نماز کی دعوت دے تب بھی حضور کو جانے رب نہیں دیتا۔ رب فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، اللہ نے محبوب کو اتنا پاک رکھا ہے کہ کوئی یوں نہ کہہ دے اگر صفوں میں تکیہ باز ہوں گے اگلی نسل آ کر یہ کہے گی کہ نبی کی جماعت تکیہ باز تھی۔ اللہ نے نبوت پہ داغ لگنے ہی نہیں دیا۔ عرض کر رہا تھا اللہ نبوت پہ داغ لگنے نہیں دیا، اللہ نبوت پہ داغ لگنے نہیں دیا۔ اگر حضور نماز پڑھا دیتے تو پیچھے جو کھڑے تھے یہ حضور کی جماعت شمار ہوتے، یہ شمار کیا جاتا نا یہ حضور امام ہے، یہ ان کی جماعت ہے۔ تو جماعت میں تکیہ باز ہو، گڑبڑ ہو، تفریق بین المؤمنین والے ہو، اللہ اپنے محبوب کو روک دیتا ہے وہاں جانے کی اجازت۔ عرض کر رہا تھا انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت، اور اللہ تعالیٰ نبوت پہ داغ لگنے ہی نہیں دیتا۔ آگے چلیے، آخر یہ منافقین دعوت کیوں دے رہے تھے؟ کہ جو منافقین ان کو حضور علیہ السلام سے محبت بھی تو نہیں تھی، یہ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں، چل کر گئے ہیں حضور آ جائیں، ایک دفعہ نماز پڑھ لیں۔ آخر کیوں؟ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا۔ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ یوں کیوں ہوتے؟ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا۔ اگر ہم غلط ہوتے تو حضور ہماری دعوت پہ کیوں آتے؟ اللہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت، اور اللہ تعالیٰ نبوت پہ داغ لگنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں ذرا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دی، دروازے بھی بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دی، باہر والا دروازہ وہ بھی بند، اس سے باہر والا وہ بھی بند، کھڑکیاں بھی بند ہو گئی۔ تیسرا کوئی یہاں موجود بھی نہیں ہے، طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، حسن بھی ہے، کمال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ اور زلیخا کہتی ہے ہائی طلب، نبوت کہتی ہے معاذ اللہ۔ زلیخا دوڑتی ہے، یوسف نبی آگے دوڑتے ہیں، دوڑ کے زلیخا نے قمیص میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اتنے غیرت مند ہیں کہ زلیخا کے ہاتھ قمیص کے جس ٹکڑے کو لگے اللہ نے وہ ٹکڑا پھاڑ کر نبوت سے جدا کر دیا۔ قمیص کا وہ ٹکڑا زلیخا کے قبضے میں، یوسف نبی اللہ کے قبضے میں۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔